آئیے اب زکوٰۃ کی حکمتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام زکوٰۃ کو کیوں رکھا، نظام زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیوں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بندوں سے رائے خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں من جملہ ان حکمتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی تاکہ مسلمان اس بات کو جان لے کہ سعادت اخروی یعنی آخرت کی کامیابی، آخرت کی نعمتوں کا حصول محض مال اور دولت میں مشغول رہنے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ سعادت اخروی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں مال خرچ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور دل سے حب دنیا کا مرض کا علاج صرف زکوٰۃ کی فرضیت ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، سورۃ التوبہ۔ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے اور وصول کر کے ان کو پاک کیجئے۔ مال میں سے چونکہ دنیاوی لذتوں اور آسائشوں کا حصول ہوتا ہے، اس لیے انسان فطری طور پر مال کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور مال کو جمع کرنے کے لیے حریص ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے اور اس حرص کا خاتمہ ہو جائے، یا کم از کم حرص کم ہو، لالچ کم ہو، اور دنیا کی محبت کا مرض اس کے دل سے ختم ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے یہ ایک حکمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے۔ سال کی زیادتی اور کثرت کی وجہ سے انسان میں غرور، تکبر، سرکشی اور فسق و فجور پیدا ہو جاتا ہے۔ پیسے کی طاقت سے وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بہت سرکش ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی اہمیت اس کے پاس نہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت اس کی سرکشی، اس کے فسق و فجور کو کم کرتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے حصول کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ بھی ایک حکمت بتلائی گئی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے مسلمان دوسرے مسلمانوں پر شفقت کرتا ہے اور ان کی ضرورت پوری کر کے ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرتا ہے، اور جس طرح نماز پڑھ کر بندہ خالق کی تعظیم کا فریضہ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کر کے وہ خلق پر، مخلوق پر، انسانوں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر شفقت کے ذمے سے عہدہ بر ہوتا ہے، یعنی اپنے فریضے سے بری ہوتا ہے، اور اس طرح حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی رعایت بھی ہو جاتی ہے اور اس کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو کھلاتا ہے، ناداروں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ مسلمان فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے متصف ہوتا ہے اور وصف رزاقی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے۔ کما قال صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سورہ بقرہ۔ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دعوی نبوت کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تائید کرتے ہوئے کہا آپ لوگوں کا تو بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کے یہ اوصاف ہے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں،
یہ کہا اور آپ کو نبی مان لیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے مسلمان نبی کی ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا خوگر ہو جاتا ہے اور ان کے اوصاف میں ڈھل جاتا۔ اس سے بڑھ کر زکوٰۃ کا اور کیا فائدہ ہوگا کہ زکوٰۃ کی وجہ سے بندہ اللہ اس کے رسول کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ من جملہ زکوٰۃ کی حکمتوں میں سے یہ بھی حکمت بتلائی گئی کہ فقراء اور مساکین جب دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص زکوٰۃ اور صدقہ سے ان کی مدد کرتا ہے، مشکلات اور مصائب میں ان کے کام آتا ہے، تو وہ فطری طور پر اس شخص کا بھلا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حببت القلوب علی حب من احسن الیہا وبغض من اساء الیہا، فطری طور پر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں جو اس سے حسن سلوک کرے اور اس سے بغض رکھتے ہیں جو ان سے بد سلوکی کرے۔ اس لیے جب فقراء اور مساکین کو علم ہوگا کہ فلاں شخص اپنے مال سے ان کی امداد کرتا تو وہ اس کے مال کی بقا اور زیادتی کی دعا کریں گے اور دینے والے کے حق میں ہمیشہ دعا گو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، ہما چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے، جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین پر برقرار رہتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو، اس کی حفاظت کرو۔ تو مال کے راہ خدا میں دینے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ایک مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور فقراء اور غریبوں کی دعا بھی ملتی ہے، نصیب ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استغنا کے دو مراتب ہیں، استغنا بالشیء اور استغنا عن الشیء۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے انسان استغنا کا اعلیٰ درجہ استغنا عن الشیء حاصل کر لیتا ہے اور یہ حق تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی بے نیازی۔ استغنا کے معنی آتے ہیں بے نیازی کے، تو بے نیاز زی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت خاص ہے اور صفت ذاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ خدا میں مال کے دینے والے، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے کو استغنا عن الشیء کے مقام و مرتبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال کر دیتا ہے، اسے سرفراز فرما دیتا ہے۔ ایک بار کاشانۂ اقدس میں بکری ذبح کی گئی اور ایک ران کے سوا باقی سب تقسیم کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کچھ گوشت باقی ہے؟ عرض کیا گیا ایک ران باقی ہے۔ فرمایا نہیں، اس ایک ران کے سوا وہ تمام گوشت باقی ہے جو تم نے خدا کی راہ میں دے دیا۔ انسان نے جو کچھ دنیا میں خرچ کر دیا وہ فانی ہے، وہی باقی رہتا ہے جو راہ خدا میں دے دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے انسان اپنے اموال کے کچھ حصے کو باقی اور محفوظ کر لیتا ہے۔ امام راضی سے کسی دولت مند شخص نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے میں نے اپنے سب مال و دولت کو قبر میں لے جاؤں؟ فرمایا ہاں، تم یہ مال و دولت کو اللہ کی راہ میں دے دو، تم کو یہ مال قبر میں مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مال خرچ نہ کرنے سے انسان بخلاء کے یعنی بخیلوں کے مشابہ ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے مال خرچ کر کے انبیاء کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے انسان افادہ یعنی فائدہ پہنچانا اور رحم و کرم کرنا اور اللہ کے صفات سے متصف ہو جاتا ہے۔
انسان کے دو کمال بتلائے گئے ہیں، ایک نظریاتی اور ایک عملی۔ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور عقائد اسلام کے ساتھ وابستگی سے اسے نظریاتی کمال حاصل ہوتا ہے، اور زکوٰۃ اور باقی ارکان کی ادائیگی سے اسے عملی کمال حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک نظریاتی عمل ہے اور ایک عملی، دو کمالات انسان کے ترقی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ایک تو نظریاتی، جس طرح اللہ پر ایمان لانا، یہ اس کے صفات کو پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور حشر کے دن پر ایمان لانا، حساب و کتاب پر ایمان لانا، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں نظریاتی اور عقائدی کہا جاتا۔ لیکن اس کا اظہار اپنے عمل کے ذریعے سے انسان کس طرح کرتا ہے، باقی جو اسلام کے ارکان ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے اور دیگر حسنات ہے، اس پر عمل کر کے عملی مظاہرہ انسان کرتا ہے۔ انسان کے پاس تین چیزیں ہیں، روح، بدن اور مال۔ روح کی سعادت اللہ تعالیٰ کے عرفان سے حاصل ہوتی ہے، علم سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی شناخت سے ہوتی ہے، اللہ کی پہچان سے ہوتی ہے۔ بدن کی سعادت نماز سے حاصل ہوتی ہے، اور مال کی سعادت زکوٰۃ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سعادت کا معنی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کے پاس جو ذخیرہ رکھا گیا، تین چیزوں کا مرکب بتایا گیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان ترقی کی راہیں طے کرتا ہے، ترقی کے منازل طے کرتا ہے۔ ایک تو روح ہے، بدن ہے اور مال ہے۔ تو روح کی سعادت مندی، خوش بختی اور اس کی ترقی کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت میں رکھا، اپنی پہچان میں رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بدن کی سعادت اور خوش بختی، نیک بختی، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا۔ اور مال کی خوش بختی، سعادت مندی اور اس کی ترقی انسان کی مال کے ذریعے سے کس طرح حاصل ہوتی ہے، تو وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان حاصل کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نعمت کا شکر اس طرح ادا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو منعم کی مرضی سے خرچ کیا جائے، یعنی نعمت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، حقیقی انعام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال کی جو نعمت اللہ رب العزت نے جو ہم کو دیا ہے، اس کے مرضی کے موافق، اس کے منشے کے مطابق خرچ کیا جائے تو یہ نعمت کا حقیقی طور پر صحیح شکر کہلائے گا۔ لہذا زکوٰۃ ادا کرنے سے نعمت مال کا شکر ادا ہوتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے امیروں اور غریبوں کے درمیان رشتہ الفت و محبت قائم ہوتا ہے، اور وہ طبقاتی منافرت پیدا نہیں ہوتی، یعنی آپس میں اناد ختم ہو جائے گا، آپس میں دشمنیاں ختم ہو جائے گی، اور حرص اور لالچ کی وجہ سے جو حسد جو پیدا ہو رہا ہے، یہ ساری دوریاں ختم ہوں گی زکوٰۃ کے ذریعے سے، غریبوں کی امداد اور مدد کرنے کی وجہ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک جس کی وجہ سے اشتراکیت اپنے دونوں لوگوں کے درمیان قائم رہتی ہے، اور معاشرے کے دونوں طبقوں کے درمیان توازن اور مساوات، عدل و انصاف قائم رہتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ تو لہذا ادائیگی زکوٰۃ کے سبب بیت المال مضبوط ہوتا ہے، اور یہ ملک اور قوم کی سلامتی کا ایک بہت بڑا سبب اور ریزن ہے۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے بیت المال بھی مضبوط رہتا ہے، اور یہ ملک اور قوم کی سلامتی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مال کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نفع بخش چیزوں کو حاصل کیا جائے اور ضرر رساں چیزوں کو دور کیا جائے۔ جب انسان کے پاس بقدر ضرورت مال ہو تو وہ اس کے پاس رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، لیکن بعض لوگوں کے پاس
مال ان کی ضرورت سے بہت زیادہ رہتا ہے اور بعض دوسرے لوگوں کے پاس مال بہت کم رہتا ہے، جس سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ان کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اغنیاء پر واجب کیا، یعنی مالداروں پر واجب کیا کہ وہ اپنے زائد مال میں سے ایک حصہ غرباء کو بھی دیں، تاکہ وہ اپنی ضروریات، اپنی حاجات کو پوری کر سکے اور معاشرے میں بے اطمینانی اور بے بدعملی نہ پھیلے اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی مالداروں کے مالوں میں اللہ نے سائلوں کا اور غریبوں کا اور محروم افراد، محروم لوگوں کا بھی اللہ رب العزت نے حق رکھا ہے۔ وہ ان پر یہ احسان کے طور پر نہیں ہے، جو مالدار لوگ مال جو ادا کر رہے ہیں یہ ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں، کوئی منت اور سماجت کے طور پر نہیں ہے، بلکہ ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ ان کے فالتو اور ضرورت سے زائد مال میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں کا حق رکھا، اور ادائیگی زکوٰۃ کی صورت میں مالدار یہ حق ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فقراء پر لینا واجب نہیں کیا، امراء پر دینا واجب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فقراء پر دینا واجب نہیں کیا، امراء پر دینا واجب کیا۔ اگر امراء اپنی معیشت میں زکوٰۃ کی رقم کے محتاج ہے تو امراء بھی اپنے فرض کی ادائیگی اور اخروی عذاب سے نجات پانے میں غرباء کے محتاج ہے، وہ زکوٰۃ لیں گے تو ان کا فرض ادا ہوگا اور ان کی آخرت محفوظ ہوگی اور اللہ کے پاس بے انتہا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے دولت گردش میں رہتی ہے اور سرمایہ منجمد ہوتا ہے، نہ سود کا ذریعہ بنتا۔ ایک طرف ایک شخص کے پاس اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ مال پڑا رہے، دوسری طرف ایک شخص جو بھوک کے لیے ترس رہا ہے، کھانے کے لیے ترس رہا ہے، بلک رہا ہے، اضطراب کی کیفیت میں بے چینی سے رات کٹ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا، اس لیے اس نے زکوٰۃ فرض کر دی تاکہ کوئی رات خالی پیٹ نہ سوئے بلکہ بھی وہ کھا کر آرام کی نیند سوئے۔ اسی طرح اغنیاء فقراء کی زکوٰۃ اور صدقات سے مدد نہ کرے تو بسا اوقات یہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ فقراء بھوک، افلاس اور اپنی ضروریات سے تنگ آ کر جرائم کے راستے پر چل پڑے، گناہوں کا ارتکاب کرے، طرح طرح کے ظلم کے شکار ہو جائے، ظلم کر بیٹھے اور چوری کی، ڈاکہ زنی کے صفات سے متصف ہو جائے، یہ عادتیں نہ پڑ جائے۔ اس لیے اجتماعی طور پر سرمایہ داروں کے خلاف بغاوت کر کے اشتراکی انقلاب لے آئے، اور کمیونسٹ ممالک مثلا روس، چین میں ایسا ہی ہو رہا ہے، اور 1970 سن عیسوی میں پاکستان میں بھی غریبوں، کارکنوں، محنت کشوں، کسانوں اور مزدوروں نے روٹی، کپڑے اور مکان کے نعرے پر اسلام کے اقتصادی نظام کے خلاف سوشلزم کی حمایت میں ووٹ دیے۔ در حقیقت یہ رد عمل تھا اسلام کے اقتصادی نظام کو مسلسل نظر انداز کرنے کا۔ پاکستان کے جس قدر کاروباری تجارتی ادارے ہیں، دکانیں، کارخانے ملے ہیں، اگر یہ سب ہر سال اپنے سرمایہ کا 40واں حصہ نکالے اور تمام زمیندار اور باغات کے مالک، زمینوں کے ملکیت کے رکھنے والے ہر فصل کا عشر نکالے اور تمام قدرتی گھاس چرنے والے مویشیوں سے زکوٰۃ کا حصہ نکالیں اور تمام زیورات، سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالی جائے، بینکوں اور دوسرے قومی اداروں سے مزاربت کی بنیاد پر قومی مفاد میں نفع حاصل کیا جائے اور باقاعدہ منصوبہ بندی سے زکوٰۃ اور قومی آمدنی کی یہ تمام رقومات وصول کی جائے اور اس رقم سے فیکٹریاں اور کارخانے قائم کر کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جائے، بے روزگار لوگوں کو الاؤنسز دیے جائے، بیواؤں اور یتیموں
کے لیے وظائف جاری کیے جائے، ہسپتال، اسکولز، ہاسپٹلز، اسکولز، دینی مدارس، لائبریریاں، مساجد اور دیگر فلاحی ادارے اگر قائم کیا جائے تو یہ اسلامی اصولوں پر مبنی ایک ایسا فلاحی نظام اور ایک کامیاب نظام قائم ہو جائے گا جس میں کسی طبقے کو دوسرے طبقے سے شکایت نہیں ہوگی، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کو بھرپور طور پر عمل میں لایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر ہے، نصف شکر ہے، یعنی آدھا صبر ہے اور آدھا شکر ہے۔ جب غنی کو مال حاصل ہوتا یعنی دولت مند کو مال جب مل جاتا تو وہ شکر کرتا، اور زکوٰۃ اور صدقات سے جو مال میں کمی ہوتی ہے اس پر صبر کرتا ہے۔ اس طرح ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فقیر پہلے مال نہ ہونے پر صبر کرتا، اور جب زکوٰۃ کی صورت میں مال مل جاتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور یوں فقیر کا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ غرض کے فریضہ زکوٰۃ کی وجہ سے غنی اور فقیر دونوں کا ایمان کی تکمیل ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دینے والے کا بخل زائل ہوتا ہے، یعنی کنجوسی اس کی دور ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات میں ترقی ہوتی ہے، اور اس کے مال میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ میں بے انداز فوائد اور بے شمار حکمتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے حکم کی تمام حکمتوں کو جانتا ہے، اور بھی بے شمار کتنی حکمتیں ہوں گی، من جملہ ان حکمتوں میں سے یہ حکمتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اور بھی بے شمار حکمتیں اور فائدے زکوٰۃ کے بتلائے گئے ہیں، اور بے شمار ہے، انسان اس کا گمان نہیں کر سکتا، نہ اس کا احاطہ کر سکتا۔